جو شاعر کی ہے وہ مطالعہ روایات فراق ہے. اصل میں ہوا نہیں کہ میں نے فیض فہمی کے بعد سوچا کہ فراق فہمی پر کام کرے تو میں نے تقریباً 37 مضامین فراق میں لکھے. آج جو میں بات کرنے والا ہوں وہ اس کلیہ سے بات نہیں کر رہا. کلیہ کی تو بات یہاں ختم ہو گئی. اب جو ہم بات کریں گے وہ پوری بات آپ سے فراق فہمی پر ہے. اس کے لیے آپ کو 2-3 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ فراق جو ایک جینیس تھا. فراق جیسا کہ ابھی محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ نے کہا یہ لوگ کائست فہمی ہے. گورکھپور میں پیدا ہوئے 1896 میں. علامہ اقبال سے 19 سال چھوٹے تھے اور جوش سے 2 سال بڑے تھے. 85 سال عمر گزاری اور دہلی میں 1982 میں جوش سے پہلے جوش کے بعد کچھ دنوں کا ساتھ گزر گیا. اگر آپ دیکھا جائے میں شخصیت کو اس وجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میں گفتگو کر رہا تھا فراق کی پرسنالٹی, فراق کے ہنر, فراق کی شاعری, فراق کی تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ اور اس کی شخصیت سے آشنائی ضروری ہے. فراق خاندانی شاعر. فراق کے جو والد تھے وہ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور ان کا نام گورکھپور شاہ تھا. وکیل پیشے سے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی مثنوی اس زمانے میں عالی اور آزاد محمد حسین آزاد کے زمانے میں مثنوی فطرت مشہور ہو چکی تھی. ایک شعر ان کا زبان زد عام ہو چکا تھا. زمانے کے ہاتھوں سے چارہ نہیں, زمانہ ہمارا تمہارا نہیں. تو خاندانی شاعر اور ان کی تیسری بیگم سے فراق کرا. 5 بھائی 3 بہن. یہ فراق جس کو اردو اور فارسی باپ نے پڑھائی, جس کو سنسکرت بھاشا اور اس مذہب کی جو ٹیچنگ تھی تلسی داس نے پڑھائی, جس نے گورکھپور سے مشن اسکول سے ماڈل اسکول سے میٹرک پاس کیا اور 12 سال کی عمر سے شعر کہنا شروع کیا. مگر ایک عجیب چیز فراق تھی. ویسے تو میں شکریہ. فراق کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ میں نے 18-19 سال کی عمر میں جملو نظم لکھی تھی, لیکن میری شاعری کا حقیقت جب میں فرسٹ ایئر BA میں تھا تو یہ اسکولنگ وہاں سے کر یہ معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے جو مشین اسکول اسکواچ اسکول کے یہ انگریز ہر جگہ یہی نام رکھتے تھے. تو گورکھپور کے بھی اسکولوں کے نام یہی تھی. مشین اسکول تھا, اسکواچ اسکول تھا. میں یہ ایسے ایک آدمی اسکول میں پڑھا, وہ بعد میں بدلے. تو انہوں نے اصلی میری شاعری 20 سال کی عمر سے شروع کی. فراق کو اس وجہ سے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. فراق کا مقام اردو شعری روایت میں کہ فراق ایک ایسا تنہا شاعر ہے جس نے غزل کے ارتقاء میں, جس کے پاس روایتی غزلیں بھی ہیں, جس کے پاس ترقی پسند غزلیں بھی ہیں, جس کے پاس جدیدیت کی غزلیں بھی ہیں, اور جس کے پاس مابعد جدیدیت کی بنیادی غزلیں. یعنی غزل کا 20ویں صدی کا پورا دور فراق سے منسوب ہے. فراق کو اس وجہ سے غزل کا شاعر کیا گیا. مخام فراق کا تعلیم کرنے میں علماء کے جو جملے ہیں جن کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں
مقام تو منزل ہوتا ہے، وہ صرف فراق کا کلام جو مقام قائم کرے گا. لیکن جو وہ جملے کہے گئے، جیسے یگانہ چنگریزی نے کہا، یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیا جاتا ہے. غزل کا بڑا شک یہ میاں فتح پوری کہتے ہیں کہ دور حاضر اس میں شک نہیں کہ ترقی سخن کا دور ہے، اور مغربی تعلیم نے ذہنیت انسان کو اتنا وسیع و بلند کر دیا ہے کہ ہم کو ہر جگہ اچھے اچھے غزل وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ ان میں کتنے ایسے ہیں جن کے شاندار مستقبل کا پتہ ان کے ہاتھ سے چلتا ہے، تو یہ فہرست بہت مختصر ہوگی، اتنی مختصر اگر مجھ سے کہا جائے میں بلا تعمل ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دوں تو میری زبان سے فوراً خراب کر کوئی کا نام نکل جائے گا. کیا پیش کرتا ہوں؟ اردو ادب کی کا پرابلم یہی ہے، خاصیاتی طرح بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. تو جب یہ جملے لکھے گئے تو یہ جملے ہزاروں جگہ ریپیٹ کیے گئے. بجنوری کا وہ شاہکار جملہ کہ ہندوستان کی دو الہامی کتابیں دیوان غالب اور وید مقدس، اس سے ہم کو حاصل کیا ہوا ہے؟ مگر اگر کی طالب علم کو غالب کے دماغ سے کیا آشنائی ہو رہی ہے، دو چیزیں ایک دوسرے کے تو معلوم ہوگا کہ یہ اساتذہ کے بندے راستے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، اور وہ منزل آپ کی کلیات ہے، کلام ہے، ان کا سخن ہے جس سے ہم کو کرنا ہے. جوش ملیہ آبادی کہتے ہیں آخر میں نہایت افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان نے ابھی تک فراق کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے. سرکار ہند کو چاہیے کہ وہ ان کو سر پر جگہ دے اور ان کو باہما وجود مطمئن کر کے اپنے دامن کو مزید پھولوں سے بھرے. جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندوستان کے ماتھے کا ٹیکا اردو زبان کی آبرو اور شاعری کی مانگ کا سندر ہے، وہ خدا کی قسم پورے مادرزاد ہے. یہ جو میں نے اس کتاب میں مشاہیر کی آرام 40-50 لوگوں کے جو دیے ہم پڑھ لی تو معلوم یہ ہوا کہ فراق کی شخصیت کچھ ایسی ہے کہ لوگ اس طرح آنے لگے. اور اب یہاں پر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو یادوں کی بارات میں جوش ملیہ آبادی نے 4-5 جملے لکھے، میں نے تمام فراق فہمی میں ایسے جملے کہیں نہیں پڑھے. یہی ہے عظیم شخصیت کے قلم کا نچوڑ. جب یہ قلم لیتے ہیں، فارسی کا ایک مصرع ہے، گیرم کے مارا طرز نوشتہ نشد ازیان. میں ہاتھ میں قلم اس وجہ سے پکڑا کہ کہیں اتنا بھولنا جاؤں. پانی ہے، میں تمام اپنا پیار سے کوشش کر رہا ہوں ہمیشہ قلم ہاتھ میں رکھیں. شاعر ہے تو شاعری کرتے تھے، افسانہ لکھتے ہیں تو افسانہ کرتے تھے. تو دیکھیے دماغ کیا کیا چیزیں کرتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے، ایک ایسی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ کوئی شخص نے اس طریقے سے فراق کی پرسنالٹی. تو وہ 4 جملے سن لیجیے، 4 سینٹنس. مجموعہ ازداد آمیزے گلور و فولاد، گاہ نسیم بوستان، گاہ سرسر بیابان، گاہ خضر درگاہ، گاہ گم کردہ راہ، گاہ شبنم برق، گاہ شعلہ جوالا وہ بیبا، گاہ یزداں با آغوش، گاہ اہرمن بردوش، رند خلاخار، گوہر شاہدار، آسمان خوش لہجگی کے بدر، انجمن آبادی کے صدر، اولیاء ذہانت کے قافلے سالار،
عقلی میں شرف نگاہی کے تاجدار، جودت پنا نقاد نگاہ، محبت جبریل، شاعر دل کو جلیل، اپنے فراق کو میں فراقوں سے جانتا ہوں۔ ایک ہنرمند ہی دوسرے ہنرمند کو جانتا ہے، مبارک ہے۔ لیکن جس طریقے سے جوش نے بتایا کہ وہ ایک دوہری شخصیت کے انسان ہیں، کبھی مسیح دورہ میں، کبھی موسیٰ عمران، کبھی مہکتے گلزار، کبھی اوپی تلوار۔ دہلی کے دوران خیام ایک بار وہ مجھ سے بہت ہی بری طرح الجھ پڑے۔ اس وقت اگر میں اپنی پٹھان تھے نا، پٹھنوی کا گلا گھونٹ نہ دیتا تو بڑا خون خرابہ ہو جاتا۔ اس رات کی صبح میں نے ان پر ایک نظم کہی جس کا صرف ایک شعر یاد ہے، نہ عطا کر مگر مجھے محبوب، بھول کر بھی شب وصال فراق۔ نہ عطا کر مگر مجھے محبوب، بھول کر بھی شب وصال فراق۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوش 20ویں صدی کے 3 بڑے شاعر، میں ان چیزوں میں ملاحظہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑا شاعر 20ویں صدی کا ڈاکٹر سر محمد اقبال، کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ کمپیریٹو نہیں کر رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہمارا کام ہے، اور یہاں پر جرأت رفتار اور جرأت گفتار کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا بڑا شاعر، ویسے تو بہت شاعر ہے، اصغر مولوی بھی ہے، جگر بھی ہے، ویس بھی ہے۔ دوسرا بڑا شاعر جوش میں ہے۔ تیسرا بڑا شاعر جو اس لیول پہ آیا فیض اور فراق ہے، یہ ہمارے احساس ہیں، کیونکہ اور یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو نظم فیض نے فراق پر لکھی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں نے اس کو بتایا ہے، مگر جب میں فیض پر بھی مرتب کر رہا تھا تو مجھے وہ چند دوسرے نہیں ملے تھے، تو میں نے اس میں شامل نہیں کیا۔ تو وہ فراق جینیس اینڈ ابنارمل، جو بات اس کو میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے اس نے پوری آپ کی شخصیت پر اثر رکھا۔ اینڈ دس از ناٹ فیئر۔ آپ کتنے بھی بڑے شاعر ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے قلم سے اپنی بیگم ایشوری دیوی کے بارے میں کہا اور لکھا، وہ ایکسیپٹیبل نہیں، وہ انسانیت کا ایک ہولناک گھاؤ ہے۔ تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے شادی کے بعد 1 سال تک میں رات تمام سوتا نہیں رہا، 1 سال تک مجھے نیورس بریک ڈاؤن۔ وہ شخص جس کے اخلاق سے اس کا جوان بیٹا خودکشی کر لیتا ہے، وہ شخص جو اپنی بیگم کو منحوس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈپٹی کلکٹری کی نوکری اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ کہیں ایشوری دیوی ناز نہ کرے کہ میرا شوہر ڈپٹی کلکٹر ہے۔ وہ شخص جس نے 30 سال تک اپنی بیگم کو نہیں دیکھا اور نہ ایک پیسہ بھجوایا اس کو، اور وہ اس کے مرنے پر گورکھپور سے لائی گئی اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ نارمل چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں آپ کو، جو میں نے فراق فہمی میں ایک مضمون لکھا ہے اسی پر، جب ان کی بیٹی پشپا کی شادی ہو رہی تھی تو ایک رسم ہوتی ہے ہندوؤں میں کہ باپ ادا کرتا ہے، اگر باپ زندہ ہے۔ ادا نہیں کی، کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہا ہوں، اپنے بھائی کو کہا، چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہٹ جاؤ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو دیکھا جائے، اس دوہری شخصیت جس کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے۔
اس پر صفحات کے صفحات کیا کیے گئے، اور ایک مسئلہ یہی ہوا کہ ایک بہت بڑا طبقہ پھر سے ہٹ گیا، پھر آپ کو ماننا نہیں کہتا تھا کہ انسان چھوٹا بھائی جو الہ آباد کی یونیورسٹی میں انگریزی کا پروفیسر ہے، آتا ہے بڑے بھائی سے ملنے کے لیے، اور مطلب آپ کے نظامی لکھتے ہیں کہ جب آتا ہے تو اس کے جانے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ 25 روپئے چرا کر لے گیا پروفیسر، بھیجا جاتا ہے ایک ناس کو تو تم نے 25 روپئے چرائے ہیں واپس کرو، دو بھی جاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ آپ کے بھائی نے بڑے بھائی نے بھیجا ہے۔ تو یہ چیزوں کو نظر رکھنا چاہیے، اس پر زیادہ ہم کو دینے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فراق بخیل ہیں، پیسے کے رسیا تھے، 26 سال تک الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے پروفیسر تھے، لیکن ان کی آمدنی یہ اردو میں، یہ ہندی میں، یہ انگریزی میں بھی مضامین لکھتا تھا۔ جب 1919 میں جب ان کی عمر 23 سال تھی، ترک موالات اسکیم میں ان کو 18 مہینے کی جیل ہوئی تھی، تو پھر ان کو پنڈت نہرو نے اپنا آل انڈیا کانگریس کا انڈر سیکرٹری بنا دیا۔ یہاں پر اساتذہ بیٹھے ہوئے، 1937 تک کوئی خاص ان کی غزل وغیرہ نہیں آپ کو نہیں نظر آئے۔ اس کا مسئلہ یہاں سے ہوا ہے، جمیل جالبی صاحب نے ان کی جو روایات ہیں اس کو 2 دور میں تقسیم کیا۔ ایک دور جو 1929 سے شروع ہو کر 1945 تک، اور ایک 1945 میں جب انہوں نے روح لی، تو میں نے اسی جمیل جالبی صاحب کی اس ادوار کی روشنی میں اس کا مطالعہ کیا، بالکل پرفیکٹ ہے۔ روح کائنات کیا چیز ہے وہ جو مقام تعین کرتی ہے فراق گورکھپوری کا اردو ادب میں؟ وہ مقامی تہذیب ہے، وہ مقامی تھیوری ہے، وہ ان کا چند ہزار سال کی وہ تحریک ہے جو رام اور لکشمن اور ان اساطیر سے پوری اور ہندو مت سے جڑی ہوئی ہے، جس میں جو مسائل ہیں انسانی، اگرچہ کہ فراق اس چیز پر اعتبار رکھتے ہیں کہ ہندوستان صرف اسی کا نہیں بلکہ اس میں کنٹریبیوشن تمام قوموں کا ہے، اور بہت طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ سب آتے گئے اور ہندوستان بنتا گیا۔ تو یہ جو تھیوری تھی ان کی، جمالیات کا جو رس ہے فراق کی شاعری میں، جو مشرقی عورت کی جو پرسنالٹی کو بیان کیا گیا ہے، میں چھوٹا سا فارسی کا بھی طالب علم اور انگریزی کا بھی میں نے نہیں دیکھی، فارسی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ عورت کی اس پرسنالٹی کو ڈسکرائب کیا گیا جس کو یہاں پر کہا گیا ہے، کیونکہ اردو کی تہذیب میں یہ ہے کہ آپ لائن کراس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لائن کراس کریں گے تو اردو کی تہذیب اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو جب روح کی 351 روایات چاہیے جس میں مختلف طریقے سے گفتگو کی گئی، تو ادھر سے لکھنؤ سے جعفر علی خان حسن نے کہا کہ فراق کوک شاستر کا وہ منظوم کرنا چاہتے تھے، لیکن پولیس کی حراست میں بچنے کے لیے انہوں نے اردو کی روایات لکھی۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے لکھا وہ روم کا جو تنقیدی 2-3 شعر پڑھتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، صرف میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پر یہ سنگار رس جو ہوتا ہے، یہ 16 سنگار، یہ 12 سنگار، یہ 8 سنگار، یہ تمام آپ کے سنسکرت کے سنگار رس کے سنگار اور رس میں جذباتی ہیں، آنسو سے بھرے بھرے وہ نین رس یعنی جذبے،
جذبات کی ہماری جو شاعری ہے، دیکھیے اگر آپ دیکھا جائے فراق کی شاعری کو 3 حصوں میں کیجیے. ایک یہ کہ جو اس میں حسن کی حیثیت ہے اور جذبہ ہے، وہ فراق نے بھاشا اور سنسکرت کے شعرا سے لیا. وہ کبیر داسوں کے، سورداسوں کے، تلسی داسوں کے، میرا بائی کو بھکتی کی شعر سے لیا. آنسو سے بھرے بھرے وہ نینا رس، اس عورت کا شوہر نہیں آیا تو جذبات کی نگاہی دیکھیے. ساجن کب سکھی تھے اپنے بس. میں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھ سے زیادہ دور مت. یہ چاندنی رات، یہ برہا کی پیڑا، جس طرح الٹ گئی وہ ناگن دس. ایک بڑا اعتراض ذرا بھائی ہم پر کیا. فراق نے یہ کہا کہ آپ لوگ اردو کے شاعر جموں کا ذکر کرتے ہیں، فرات کا ذکر کرتے ہیں، نیل کا ذکر کرتے ہیں، کوہفاف کا ذکر کرتے ہیں، بلبل کا ذکر کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے محل کے مسائل کا ذکر نہیں کرتے، بھورے کا ذکر نہیں کرتے، قبر کا ذکر نہیں کرتے، یہاں کے آپ کے ترجیحات کا ذکر نہیں کرتے. یہاں یعنی اگر تم اپنی شاعری کی جڑوں کو اپنی بھومی کے درد. غالب نے کیا کہا تھا؟ غالب نے کہا تھا مثلا شوکت عرفی کے بوش شیرازی، تم عرفی کی اس وجہ سے عزت مت کرو کہ وہ شیراز سے تعلق رکھتا تھا. مشو اسیر جلالی کے بت خاصاری، تم جلالی کے اسیر اس وجہ سے مت ہو جاؤ کہ اس کا تعلق خاصار الا سے تعلق تھا. بس سومنات خیال اندر آئے تاکہ تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ. روان فروز بری دوش کا ہے زناری، میرے سینے پہ اگر کہ زنار کا دھاگا ہے، لیکن جب تجلیات میرے ان. اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا برہمن زادہ، میں برہمن زادہ ہوں لیکن میں شمس و تبریز کے رموز پیش کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اردو میں خطا ہو کے، ربائی ہو کے، مرثیہ ہو کے، غزل ہو کے، قصیدہ ہو، اگرچہ کہ یا عرب سے لیا یا عجم سے لیا، لیکن معنی آفرینی ہم نے اپنی جگہ سے کی. سیدھ کاشی سے چلا جانے میں مدرا بادل جب لکھ دیا آپ کے جو ہے نعت کا تھی، تو یہ نعت وائرل ہو گئی. کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس نعت کو پوری طریقے سے محسن کاکر ربیع نے اس میں نے کبھی مضمون لکھا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، 17 یا 18 ہفتے جو ہے ہندوؤں کے تلمیحات کو استفادہ کر دیا محسن کاکر ربیع نے، اور اس پر جو ہے ایک وبا زمانے کا انقلاب. اس زمانے میں دیکھیں اس نے کیا کر دیا. وہ تو اگر امیر بنائے اس کو پوری طریقے سے کور نہ کرتے تو شاید ہم تک وہ پہنچتی نہیں. تو کہنے کا مطلب ہے وہی چیز کو آگے بڑھ کر کہتے ہیں. دیکھیے حسین یعنی جمالیہ ہندوازم میں اساطیری مسائل میں عورت کی جو جمالیہ ہے وہ عبادت ہے. ہمارا تیسرا حجاب، وہ چہرہ کے بر کے دور آنکھیں چھپکائے، وہ ماتھا چندر لوٹ جس سے شرمائے، وہ ناف کے کوثر میں بھور پڑ جائے، وہ رائم کے خورشید کو آئینہ دکھائے. ارے بھائی آپ نے ناف کا ذکر کر دیا، آپ نے رائم کا ذکر کر دیا، آپ نے آپ کے ماتھے کا ذکر کر دیا، آپ کے کام کرو. لیکن فراق نے یہ میں اس میں تھوڑا سا یا دو ہونے کی وجہ سے کروں. تو ایک اچھا چہرہ دیکھے میں یہ پیش کر رہا ہوں اپنے معزز سامعین کے سامنے کہ اس کانٹیسٹ میں دیکھا جائے جو شاید ہے رہا. آپ اپنے طریقے سے مت سوچیے، آپ کا ماحول ہے. اگر یہ دیکھیے کہ حسن کی طرفداری ہو رہی ہے، چہرہ دیکھے تو راز غم کی کٹ جائے، سینہ دیکھے تو عمدہ ساگر ہٹ جائے، سانچے میں ڈھلا ہوا یہ شانہ یہ بغل جیسے گل تازہ کھلتے کھلتے پھٹ جائے. ایک چیز میں بتاؤں آپ،
تو میں وہ جو جملہ کہہ رہا تھا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ترجیحات، آپ نے ہمارے تشریحات، آپ نے ہمارے اختیار استعمال نہیں کیے، پھر آپ نے غلطی، اگر پھر آپ غلطیت سے واقف نہیں تھے. میں کیونکہ مرثیہ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے نصیر الدین ہاشمی نے جو شہادت نامے ہمارے جو مرثیہ ہیں، یہ 5 دور میں سب سے بڑا دور ہے 280 سال کا، وہ تقریب مراضی ہے. اس زمانے میں شہادت نامے لکھے جاتے تھے. اس شہادت ناموں میں پوری تشریحات ملے گی آپ کو، یہی مولا ملے گا، یہی کمل ملے گا، یہی آپ کے جو ہے ساجن سنگ ملے گا، یہی ساجن ملے گا، یہ پوری چیزیں ملے گی. یعنی سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی ہے 1508 عیسوی میں اردو کی، 1830 کے شیخ خلیل ہیں، وہ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو ہماری جو قدیم اردو ہے اس میں یہ تشریحات استعمال ہوئے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک شیخ ہم سودا کا لے کے پڑھتے ہیں، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، صاحب میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں. آنکھ ہمیشہ اردو شاعری میں ہی نہیں بلکہ فارسی اور انگریزی شاعری میں بھی، عربی سے میں واقف ہوں، ایک کانسیپٹ رکھتی ہے. چھلکاتی ہیں پریم کی غلامی آنکھیں، صدمے کدا درباغ شرابی آنکھیں، صدمے کدا درباغ شرابی آنکھیں، ہر شام چراغے شبنستان جمال، ہر صبح چمن چمن گلابی آنکھیں. تو آپ نے دیکھا مقامی حسن کی تعریف جو کر رہا ہے، راتوں کی جوانیاں نشیلی آنکھیں، خنجر کی روانیاں کٹیلی آنکھیں، سنگیت کی سرحدوں پر کھلنے والی، سنگیت کی سرحدوں پر کھلنے والی پھولوں کی کہانیاں رسیلی آنکھیں. شاعری ہے، نیا رنگ تھا. میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، زیادہ صاحبہ کہ میرے بہت سے لیکچر اس پر ہیں، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک جگہ کے بات کروں دوسری جگہ. تو یہاں پر میں ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا بات کرنا ہے انسان. دیکھیے یہ ہر ایک کے اپوزیشن میں بھی بات کی. یہ جب تک علامہ اقبال زندہ رہے علامہ اقبال کی تعریف کی، مگر علامہ اقبال کے انتقال کے بعد اس نے علامہ اقبال کے خلاف بھی، خلاف تو نہیں بلکہ آپ کے جو ہے it was not happy، کیونکہ ان کے جو خلاف کا جو گروپ تھا وہ یگانہ چنگیزی ہوں یا سیما بکر آبادی ہوں یا کہ وہ لمبی لسٹ ہے جو جرأت نہیں تھی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ایک پورا الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر میں صرف 2 چیزوں کو پیش کر رہا ہوں تاکہ انسان، یہ اس کا جو فلسفہ ہے میں نے بتایا کہ وہ حسن کی جو حیثیت ہے وہ بھاشا اور سنسکرت سے لیتا ہے. وہ جو منظر کشی کرتا ہے وہ پورے ویسٹرن شاعروں سے لیتا ہے، کیونکہ انگریزی کا پڑھا لکھا ہے، وہ ورڈسورتھ ہو یا آپ کے شیلی ہو یا آپ کے براؤننگ ہو، اور مخصوصاً 17 سینچری کا جو میں بھول رہا ہوں شاعر، اس سے منظر کشی جو فراق کرتا ہے، اور پھر مصحف سے کیا لیتا ہے، پھر سودا سے کیا لیتا ہے، پھر جرأت سے کیا لیتا ہے، پھر مومن اور حسرت اور حسرت مولوی سے کیا لیتا ہے، پھر جمالیات کی جو جلوگیری ہے اس سے آخر جو ہے استفادہ کرتا ہے. یہ تینوں چیزوں سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کہتا ہے، سنیے، جب اسے سوچا ہے دل تھام لیا میں نے، انسان کے ہاتھوں سے انسان پہ کیا گزرا. انسانیت کی گفتگو کرنا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آدمیت احترامی آدمی باخبر شو از مقام آدمی. آج کل اس 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں سب سے بڑا مسئلہ جو انسانیت کا ہو رہا ہے، کیونکہ مقام آدمی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے. مائی وے اس کا حاصل کر رہا ہے، تو میں ہوں وہ تم نہیں ہو. اگر میرے واسطے پہ آ جاؤ تو ٹھیک ہو، اگر میرے راستے پہ نہیں آتے تو ٹھیک نہیں ہو. یہ کہتے ہیں
اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی جو تشریحات دیتا ہے انسانیت کے بارے میں کرنا. ابھی فطرت میں ہونا ہے نمایاں شان انسانی, ابھی ہر چیز میں محسوس ہوتی ہے کمی. دیکھ رہے ہیں آپ حاصل یہ حسن و عشق کی جو گفتگو ہے سہل ممتنع فراق نے ایک ہی شعر میں کہہ دیا, لیتے جائیے اس وقت سے. حاصل حسن و عشق بس ہے یہی, حاصل حسن و عشق بس ہے یہی, آدمی آدمی کو پہچانے, یہی مقصد حیات عشق کا ہے, زندگی زندگی کو پہچانے. دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو میں صرف کچھ شعر کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو رومانیت کے شعر ہیں وہ رومانیت کے شعر یہ ہیں کہ کہنے کا انداز ٹھیکا ہے. ایک مدت سے تیری یاد کی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے, کیوں زبان سے دے آپ کو گئے. میں ہمیشہ یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جس چیز کو ایک نئے روپ سے پیش کیا جائے وہ پورا زبان سے لے, رات کی دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی فیض, جیسے ویرانے کے چپکے سے باہر آ جائے, جیسے صحراؤں میں پودے سے چلے فادے نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. چار سے چار مصروں میں ہیں ایسے تو ہمارے پاس بہت سے کیوں زبان سے دھیان ہو گئے. یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تمام چیزیں بیمار کو بے وجہ قرار نہیں آتا, یا گولی سے دے کر آپ قرار دے سکتے ہیں یا آپ کسی کو بیمار نہیں کرتا. صحراؤں میں کبھی آپ کے وہ نہیں چلتی, تو خیال ہے تیرے میرے پاس زندگی کو پوری طریقے سے الٹ دیا ہے. تو یہ چیز تھی جس کو اس نے آگے بڑھایا. ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں, ایسے بھی ہیں کہ کٹ نہ سکی جن سے ایک رات. اب آپ بتائیے کہ جو ہے کتنے سکون طریقے سے کہتے ہیں, اور آج کی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں زندگی کیا ہے اس کو آج ہے روز, زندگی کیا ہے اس کو آج ہے روز سوچنے اور اداس ہونے. تو کیا شروع کر رکھا ہے, وہ بھولتی بھی نہیں, یاد بھی نہیں آتی تیری نگاہ نے کیوں وہ کہانیاں نہ تھی. تو جو انداز ہے, تو میں نے بتایا کہ جوش اگر میر کا طرفدار ہے تو فراق سودا کا طرفدار ہے, مصطفی کا طرفدار ہے, مومن کا طرفدار ہے, جرت کا طرفدار ہے, حسرت کا طرفدار ہے, اصغر بولبی کا طرفدار ہے. یہ پورا دوسرا قافلہ ہے. اگر فیض اگر آپ جانتے ہیں کہ جوش نظم کا شاعر ہے تو یہ نثر کا شاعر ہے. اس کو معلوم ہے کہ غزل کو کس طریقے سے اس طریقے سے پیش کرتا ہے. قرض کہہ دیا ذرا وصال کے بعد آئینہ کو دیکھ رہے تو پورے اردو ادب میں ایسا شعر نہیں ہے. اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہی ہے اردو ادب کی شاعری کی. ذرا وصال کے بعد آئینہ کو دیکھ رہے دوست, تیرے جمال کی دوشی سے بھی نکھر آئی. یہ جو لیفٹ ہے شعروں میں, طبیعت اپنی گھبراتی ہے جب سنسان راتوں میں, تو ایسے میں تیری یادوں کی چادر تان لیتے ہیں. جس مقام پر تشریحات اور استعارات اور پیکر سازی میں جو علامت نگاری جو فراق استفاد کر رہا ہے, محسوس کر رہا ہے, پیش کر رہا ہے, وہ جدت کرتی ہے. دیکھ رفتار انقلاب دیکھ رفتار انقلاب فراق, اتنی آہستہ اور اتنی تیز. دیکھیے ایک شعر یہ بھی دیکھیے کہ اب دور آسمان ہے نہ دور حیات ہے, اے درد تو ہی بتا کتنی رات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ بیشتر میری غزلیں رات کی تاریکی میں لکھی گئی.
فراق کی شاعری 60 سے 70% رات میں ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے رات کی تاریکی ہو، رات کی وہ آپ کے سرمگی ہو، رات میں وہ آپ کے آسمانوں میں جو ستارے اور وہ جو سحر کے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں تو فراق کرتے ہی تھے. شراب کے رشیا تو تھے، ایک شیروانی پہنی، اس کے بٹن میں نہیں لگائے، رات تمام جاگی اور بس ہاتھ میں ایک ایسا لیا. الہ آباد یونیورسٹی نے ان کو ایک کوارٹر دے کر رکھا تھا، بیوی وغیرہ تو نہیں تھی، بیٹی وغیرہ سب نکل چکے تھے، بیٹا خودکشی کر چکا تھا. نواسی نے اور نواسی نے ایک مرتبہ کہا، نانا گورکھپور سے ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. بات چیت کچھ ایسا کی نواسی اور نواسی نے ویدی دکھتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا سامنے، جناب کا چہرہ بدل گیا. کہا جب تک تو اردو صحیح نہیں بات کر سکتے، ضرورت نہیں ہے وہاں سے میرے پاس آنے کی. ہم لوگ نواز کرتے، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ میں نے لکھا ہے، سوال لکھا ہے. اگر میرا نواسا میری نواسی کہے کہ نانا تیرے پاس آنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا آگے بچاتا ہوں. فراق کہہ رہا ہے جب تک کہ اردو ٹھیک نہ ہو ضرورت نہیں ہے تمہارے آنے کی. دس از این ابنارمل تھنگ آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہ جو کہتے ہیں اس پرسشر کم پہ تو آنسو نکل پڑے، کیا تو وہی خلوص سراپا ہے آج؟ تو آج ہم کیوں بیٹھے ہوئے فراق پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے گفتگو کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، فنکار کی زندگی کو، فنکار کی حیات کو، فنکار کی پرسنلز کو پلیز ڈونٹ برنگ ان لٹریچر. بہت ہی کوتاہی، بہت ہی ظلم اور بہت ہی آپ کے جو ہے یعنی کسی ادب میں نہیں ہونا. فنکار ہر چیز ہے. آپ کو تقی عابدی کی پرائیویٹ زندگی جاننے کی ضرورت نہیں کیا کر رہا. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تقی عابدی جو طبیب ہے طبابت کیسے کر رہا ہے. اگر وہ آپ کے کیا کہتے ہیں ادیب ہے، اگر وہ شاعر ہے، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پرسنالٹی، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے کبھی ادعا یہ نہیں کیا ہے کہ یہ پیشوائے مذہب، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. امام نماز جو نماز کو برپا کرے اس میں یہ شرائطوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن شاعر کو اس شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسٹینڈرڈز کا یوز کون ہے؟ تو فراق پر جو اس کا اثر ہوا. بہرحال چیئرمین صاحب، یہ تو داستان ایسی ہے کہ صبح تک چلتے رہے گی. ہاں، میں آپ لوگوں کی جو زحمت کو کم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ اس وجہ سے نہیں کہا کہ اتنا کہنے کو ہے، مگر دو چیزیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اور اس پر بات تمام کرتے ہیں. یہ ٹاپکس بہت، ہاں یہ وہ کتاب ہے جو میں بتا رہا تھا جو میری شائع ہوئی ہے، مطالعے رباعیات کے خلاف ہوئی. یہ آپ کے یہ مطالعے یہ انشاءاللہ آ جائے گی آپ کے زیادہ سے زیادہ آج اس میں. یہ وایا آج کل کیونکہ مراسلات بند ہے، اور اس میں نے پورا میں تجزیہ تنقید اور تدوین کی ہے اس میں یہ بتانے کے لیے. تو یہ مانا جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جو محمد حسین نے شائع کیا، میں خوش ہوتا اگر پورے خطوط شائع. چیئرمین صاحب، یہ بھی عجیب چیز ہے کہ خدا بخشت غلام شاہ نہ بخشت کی بات. پھر آپ کہہ رہے ہیں میرے پورے خطوط کو شائع کیا ہے، اور یہاں پر ایک شخص کہتا ہے کیونکہ آپ میرے دوست ہیں، میں بہت سی چیزیں اس میں سے حاصل کرتے ہیں. That's not fair. میں نے خطوط پر بہت کام کیا ہے، لیکن وہ خط ہی میں شائع نہیں کرتا جس میں لوگ الفاظ نکال دیتے ہیں، نقطے لگا دیتے ہیں. قرآن I don't take it. کچھ چھوڑ کر، کچھ جوڑ کر، کچھ توڑ کر، کچھ موڑ کر، کچھ پیش کرتے ہیں کہ وہ خطوط کی کوئی ویلیو نہیں. اگر خط ہے آپ سمجھتے ہیں تو پوری طریقے سے پیش کیجیے. ایمانداری ہماری ایک ہی ہے. اگر نہیں ہے تو خاموشی رہیے.
تو مانا میں یہ چیز ہوئی ہے کہ ان کی پرسنالٹی جس طریقے سے، کیونکہ بڑی دشواریاں ہوئی ہیں وہ ان کی پرسنالٹی جانے میں کہ بہت سی چیزیں نکل گئی، ختم ہوئی بات۔ تو رومانیت کو ختم کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا تھا یہ جو تعلی ہے، جوش نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ شیطان ہر ایک شاعر کے کام میں ایک چیز ڈھونڈ دیتا ہے کہ تم سے بڑا شاعر اس دنیا میں موجود ہے، اچھی چیز کہے، اور وہ اتنا سچ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ فراق کے پاس جو تعلی ہے جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں، ہاں میر تقیبیر خدا زبان پہ جشن ہے، سارے عالم کے منہ میں چھایا مستند ہے میرا فرمایا ہوا جشن ہے۔ یا غالب نے کہا تھا ذل بردار کس چنا بخشیں، میں کسی کے دسترخوان کے ٹکڑے کیوں کھاؤں، من ہمام مغز چنا بخشیں، میں ہمام ہوں، میں مکھی کیوں بن کے رہوں۔ یا انیس نے کہا قدر کر میری اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا، صبح ہو رہی تھی ترازو شیر مگر رضا ہم نے گرہ کر دیا۔ یہ جشتہ ہے لوگوں کو، سجدہ ہے۔ یا دبیر نے کہا تھا دوزان مضامی پہ نہ کر منع کی تاکید، تو مشتہد نظم ہے فضیل پہ ہے تخلیق، لیکن یہاں پر جو کہتا ہے اب پھر آپ کو سنیں، ختم ہے مجھ پر غزل گوئی ہے دور حاضر، دینے والے نے وہ انداز سخن مجھ کو دیا، برداشت کر سکتے۔ اس کے بعد سے کہتے ہیں، اس کے بعد سے جو طریقہ کہتے ہیں کہ آنکھیں ہوں تو دیکھ ان ترانوں کا کمال، الفاظ کے زیر و بم سے اڑتا ہے گلاب، اوروں کے یہاں کہاں یہ طیبہ یہ رچاؤ، کیسے کیا کر دیا ہے اردو کا جمال، میری گنتھی میں پڑی ہے ہو کہ مل، میری گنتھی میں پڑی ہے ہو کہ مل اردو زبان، جو اس نے بیان کر دیا۔ سن رہا ہوں فراق کے اشعار، یہ زبان تو ہے زندگی کی زبان، جو آج میری زبان تھی کر دنیا کی زبان ہو گئی ہے، ہر ایک کے پاس اس نے زبان وہ بیان صحیح، لیکن تیری خوبیوں پہ بھاری ہے، تو کس ممالک میں پڑھ گیا سنائے نخات، میرے ایوب تیری خوبیوں پہ بھاری ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی تعریف جس کی وجہ سے محروم کے لوگ چند محروم کے بیٹے جگن ناتھ آزاد، جن کو تمغہ پاکستان نے تمغہ آپ کے جو ہے وہ بھی دیا، وہ لکھتے ہیں کہ فراق سے ہمارے خاندانی تعلقات 1948 سے بھی پہلے تھے، لیکن انہوں نے جو کہا ہے کہ میں نے کسی شاعر کو صرف پبلسٹی میں اتنا محرک نہیں دیکھا جتنا سیدہ جعفر نے مونوگراف لکھا فراق و ربدری، اس میں کہتے ہیں فراق سے انٹرویو پوچھا گیا، فراق صاحب آپ اپنے بارے میں دوسروں کے نام سے آرٹیکل لکھ کر چھاپتے ہیں، یہ کہاں کس چاہیے، اور آپ کی نسل سے تو بات ہے، تو جواب دیکھیے، یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں تھا، کہتے ہیں جس دور میں جگر جیسے شاعر کے پرستار زیادہ ہوں، اگر ایک شاعر اپنی شہرت کے لیے یہ نہ کرے تو یہ کرے تو کون سی بری بات ہے، پرنٹ ہے، ہم پرنٹڈ بات کریں، مستند بات کریں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سب ہوتے ہوئے ایک بہت عظیم شاعر ہے جس نے دوہے بھی کہے، میں نے نظم کا ذکر تک نہیں کیا، جس نے نظمیں بھی کہیں، جو غزل کا بھی کیا کہتے ہیں جمالیات اور حسن اور رومانیات کا شاعر ہے، جو انسانیت کی اور ہمارے اردو ادب کا ایک عجیب قسم کا عقیدت ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسا میں نے بتایا کہ عظیم ترین شعراء جو ہمارے 20ویں صدی میں غزل کے ہیں اس میں ترکیب ہے، اسی وجہ سے ہم نے ان کا کلیہ دیا تاکہ ہمارے اساتذہ اس پر نظر کریں
اور دیکھیں کہ ان کے دوہے ہوں یا نظمیں ہوں یا ان کی رباعیات ہوں، رباعیات بھی کمال ہے، خصوصاً روح کائنات کی رباعیات دیکھیے تو میری ویرانیوں کے کھانا فریب ایک گنجینہ حقیقت ہوں، میں ہی جاتا نہیں جہاں سے فراق میرے ساتھ ایک دور جاتا ہے، کر گیا جو شاعری ہے فراق ایسی ابو جلی کہاں ہے میاں، آپ دیکھ رہے ہیں اے فراق اب مشاعرہ ہے شروع، دیر تھی آپ ہی کے آنے میں، یعنی جب تک کہ فراق میاں مشاعرہ نہیں اے فراق ختم کر رہا ہوں بات۔ ایک جینیس، ایک عمدہ بیان شاعر، ایک ادیب جس کے آپ مضامین دیکھیے، اندازے دیکھیں کہ ایک مضمون میں اشش کر دیا، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی اور ہندی میں بھی پڑھتے تھے۔ وہ شخص جو ایک معلم ہے، جس کے بارے میں سبط حسن کہتے ہیں کہ پڑھاتے پڑھاتے آپ کے جو ہے وہ ورڈسورتھ سے چلا جاتا تھا میر تقی کی طرف، یا میر تقی کو پڑھاتے ہوئے وہ آ جاتا تھا کس کی طرف۔ تو ایسا جینیس شخص، افسوس ہے کہ اس کے محفوظات کو اردو ادب جمع نہیں کر سکتا۔ کوشش یہ کی جائے جو کچھ بھی ہے تو فیض فہمی میں نے یہی کام کیا ہے کہ میرے اشعار پر سر دھنتی جائیں گی نئی نسلیں، بچا کر وقت رکھے گا یہ دستاویز انسانی، کچھ درد دے گیا ہوں زمانے کو اے فراق، یہ سوچ کر کہ بعد میرے، یہ سوچ کر کے بعد میں یہ کام آئیں گے، فراق احساس کی ایسی ریاضت حقیقی شاعری بھی ہے بڑا کام، حقیقی شاعری بھی ہے بڑا کام۔ دیکھیے میں شعرا بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو چیز بھی دل میں ہے پیش کر دیجیے، یہ مت سوچیے کہ یہ لفظ کہنے سے، یہ چیز کہنے سے کیا ہونے والا، پھر آپ بڑے شاعر نہیں بن سکتے۔ حقیقی شاعری، حقیقی جو دل سے ابل رہا اس کو پیش کرنا ہے تو ہو گیا۔ سب یہاں ہیں مگر فراق نہیں، آج سنی ہے میں فراق کا انتقال ہوا 3 مارچ 1982 کو۔ وہ گئے تھے کیٹریکٹ کا سرجری کرنے انڈین میڈیکل سائنسز دہلی، اندرا گاندھی نے انہیں 6,000 روپے کی مدد دی تھی جبکہ ان کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ پیسے تھے۔ اس کے بعد اپنے دوست کے پاس چلے گئے اور دوست کے پاس جانے کے بعد بیمار ہوئے، اطلاع ملی کہ جوش کا انتقال ہو چکا ہے اور میر کا شعر پڑھا۔ وہ جو پرانا شعر ہے ان کا، یاروں نے کتنی دور بسائی ہے بستی، کہاں کا شعر، کہاں کا شعر۔ تو وہ فراق جب گزرا تو انڈین گورنمنٹ نے سرکاری اعزاز کے ساتھ، لوگوں کی سلامی کے ساتھ اس کی چتا کو الہٰباد میں لا کر تو یہ انداز کیا گیا۔ بس یہ جو میں نے آج گفتگو کی، میں ممنون ہوں انجمن ترقی اردو پاکستان کا، خصوصاً چیئرمین صاحب کا اور ہماری سیکرٹری صاحبہ کا، ہمارے علماء کا اور شفا بھائی کا اور آپ کا، سب کا۔ یہ تو میں نے صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا ہے، البتہ یہ دروازہ کھولے کر غلط بات ہے، فارسی میں درواز کو کہتے، یہ جو بڑے شہروں کے اطراف جو بنائے جاتے تھے جس کو دروازہ نہیں ہوتے تھے اس کو دروازہ کہتے تھے، اب ہم ہر ایک چیز کو دروازہ کہتے ہیں، تو یہ ہماری اردو ہے۔ یہ در ہے جس کو ہم نے کھولا ہے، کیا اس نقطۂ نظر سے فراق کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو ادب میں کئی کیمیاں ہیں ہر قسم کی، لیکن 20ویں صدی کا جینیس، بڑا شاعر، اردو کا محسن
شاعری کا کی عظمت کا مینار، اور یہ دیکھنا ہے کہ شاعر جو شعر کہہ رہا ہے وہ اس کی فکر کے لحاظ سے، اس کی منطق کے لحاظ سے، اس کے ارادے کے لحاظ سے، اس کے اندیشے کے لحاظ سے، اس کے مذہب کے لحاظ سے کتنا پرفیکٹ ہے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے سے کتنا جڑ رہا ہے، وہ ایک ہی رشتہ ہے جہاں پر ہم کو آنا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شاعر کو کہا گیا گانا راز دیگر گانا راز آیت کے نہ آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ اردو کی کہکشاں کا خوبصورت آپ کے شاعر، میں نے بس